لك قد وجهت كلي وبسطت كفي مخلص القلب لعلي يمنح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور پروگرام ہے ہمارا زکوٰۃ کے احکام و مسائل. ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر رہنمائی حاصل کرتے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے، جو معروف عالمی دینی شخصیت ہیں، مفسر قرآن ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. حافظ صاحب اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، زکوٰۃ غربت اور گداگری کے خاتمے میں کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے رہنمائی حاصل کی. اور اسی طرح جو مال مقروض ہے، قرض دیا ہوا مال، اس پہ زکوٰۃ کس طرح لاگو ہوتی ہے اور کون شخص قرض دی ہوئی رقم کا ذمہ دار ہے، اس پر بھی گزشتہ پروگرام میں ہم سب نے رہنمائی حاصل کی اور محترم حافظ صاحب سے بہت کچھ سیکھا. حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ مال اگر مختلف قسم کا ہو، مثلا کرنسی بھی اس کے پاس ہے، سونا بھی اس کے پاس ہے، چاندی بھی کچھ اس کے پاس ہے، کچھ اس کے مویشی ہیں، مختلف قسم کا اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کی زکوٰۃ اکٹھے نکالی جائے گی یا ہر چیز کا الگ الگ حساب ہوگا؟ زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ اس میں علماء کی دونوں ہی رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے پاس اگر 2 یا 3 قسم کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر تھوڑی چاندی ہے، کچھ سونا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر اگر ایک نصاب بن سکتا ہے تو وہ ایک نصاب بنا کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے. لیکن میری رائے میں جو راجح مسلک ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نصاب رکھا ہے. سونے کا نصاب الگ رکھا ہے، چاندی کا نصاب الگ رکھا ہے، اور اسی پر اجتہاد کرتے ہوئے اب کرنسی کا نصاب بھی چاندی کے نصاب پر ہی ہے، لیکن اس کی بہرحال ایک متعین رقم الگ ہے اس سے. سمجھے؟ اسی طرح جانوروں کا نصاب ہے. اب جانوروں میں بھی الگ الگ جانوروں کا نصاب بتلایا گیا ہے. تمام جانوروں کو ملا کر کہ کسی کے پاس کچھ گائے ہیں، کچھ اونٹ ہیں، کچھ بیلیں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، تو سب کو ملا کر ایک بنا لے، تو یہ صحیح نہیں لگتا. زیادہ صحیح مسلک یہی لگتا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تو اگر سونا 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس میں بھی اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی جب تک وہ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ نہ ہو. مثلا اگر کسی کے پاس 50 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے نہیں ہے، 7 تولے سونا ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. دونوں زکوٰۃ سے نہ مستثنیٰ چاندی پر ہوگی، زکوٰۃ ہوگی نہ سونے پر زکوٰۃ ہوگی. یعنی وہ اپنی قسم میں، اپنی نوعیت میں جب تک وہ نصاب تک نہیں پہنچتے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی لیے جانوروں کا نصاب بھی شریعت نے الگ الگ رکھا ہے. صحیح. وہ بھی اپنی اپنی تعداد کو جب تک نہیں پہنچ جائیں گے وہ لا کر ان کا نصاب نہیں بنایا جا سکتا. اسی طریقے سے سونے چاندی کو ملا کر بھی ایک نصاب نہیں بنایا جا سکتا. صحیح. ہر ایک کا الگ الگ نصاب پورا ہوگا تب زکوٰۃ نکالی جائے گی. یعنی اگر نوعیت کے اعتبار سے مختلف اموال اس کے پاس موجود ہیں اور وہ سارے مل کے نصاب سے بے شک بہت بڑھ جاتے ہیں، بہت بڑھ جائیں، تو بھی وہ اس کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. زکوٰۃ عائد اس وقت ہوگی جب ایک مال اپنی نوعیت میں نصاب کی حد سے آگے بڑھے. نصاب کی حد سے. جزاکم اللہ خیر. اچھا آپ صاحب، اسی حوالے سے پروگرام کے شروع میں نے عرض کیا کہ مال کے مختلف ہونے کی ایک نوعیت یہ ہے کہ وہ ملکیت کے اعتبار سے مختلف ہے. ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، لیکن میاں کا مال ہے، بیوی کا مال ہے، بچے کا مال ہے، مختلف جو افراد خانہ ہیں ان کی ملکیت میں ہے. ان کی زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ مثلا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ بیوی کے پاس اپنا مال ہے اور خاوند کے پاس اپنا مال ہے، وہ دونوں ملا کے زکوٰۃ نکالیں گے یا الگ الگ زکوٰۃ نکالیں گے؟ نہیں، زکوٰۃ کا تعین تو ملکیت کے اعتبار ہی سے ہوگا. اچھا جی. اگر بیوی کے پاس مثال کے طور پر زیور ہے، زیور اتنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. صحیح. تو اب اصولی طور پر تو زکوٰۃ کی ادائیگی
اس بیوی کی ذمہ داری ہے. اچھا جی. لیکن اگر خاوند اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس کی طرف سے خود نکال دیتا ہے تو یہ جائز ہے. یا اس کو زکوٰۃ نکال میں مدد دے دے, وہی جس چاہے طرح خود نکال دے, خود نکال دے یا اس کو تعاون کر دے. لیکن اگر خاوند کہتا ہے کہ نہیں میں تو تیرے زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالوں گا, ذمہ داری اس کی ہے. پھر اس کی ذمہ داری ہے. وہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس تو زیور کی شکل میں ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اگر خاوند اس کا تعاون نہیں کرتا اور اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کو زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اچھا, بنیادی حکمت تو یہی نہیں ہے نصاب میں کہ اسی میں سے زکوٰۃ دی جائے تاکہ آہستہ آہستہ مال جو ہے یہ کم ہوتا جائے اور غرباء کے پاس جو ہے وہ مال زیادہ ہوتا جائے اور ایک جو معاشی تفاوت ہے یہ ختم ہوتی جائے. تو کیا خیال ہے بنیادی جو حکمت ہے وہ یہی نہیں کہ مال میں سے ہی زکوٰۃ دی جائے؟ نہیں, وہ تو یہ مقصد تو دوسرے طریقے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. صحیح. اس لیے اس کو ہم ضروری نہیں کہہ سکتے کہ زیور کی زکوٰۃ زیور بیچ کے زیور میں سے دی جائے. صحیح. اگر زیور کی وہ موجودہ مالیت کے اعتبار سے رقم متعین کر کے اس میں سے اگر وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی تو فائدہ تو غرباء کو اس صورت میں بھی ملے ہو جائے گا. ٹھیک. تو وہ جو اصل مقصد ہے تو وہ تو دونوں صورتوں میں حاصل ہوتا ہے. صحیح. اس لیے اس چیز کا پابند نہیں کیا جا سکتا کہ زیور کی زکوٰۃ کی شکل میں زیور ہی دیے جائے. یعنی اصل مقصد میں دو باتیں ہیں نا. ایک بات تو جو آپ کی رہنمائی کی روشنی میں ہم نے سیکھی کہ ایک تو اس کا مقصد ہے مال کو پاک کرنا اور ایک مقصد ہے مساکین کی مدد, حاجت مندوں کی. تو حاجت مندوں کی مدد تو دونوں صورتوں میں اصل میں میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ مال جو پاک کرنا ہے وہ ہے زیور اور زکوٰۃ دی جا رہی ہے کرنسی سے. تو چونکہ نوعیتیں مختلف ہیں اور آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ جب مال کی نوعیت مختلف ہو تو ہر ایک کی اپنی اپنی زکوٰۃ ہے, اس کی زکوٰۃ اس میں نہیں. تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا, ایک طالب علمانہ سوال, کہ کیا جب وہ کرنسی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں زکوٰۃ دے گا, غلے کی شکل میں دے دیتا ہے یا کسی بھی طرح سے اس مالیت کا حساب کر کے, تو کیا وہ مال جو پڑا ہوا ہے جس کے اندر سے زکوٰۃ نہیں نکلی وہ بھی پاک ہو جائے گا, وہ مقصد حاصل ہو جائے گا؟ یقیناً پاک ہو جائے گا, کیونکہ سونا جو ہے وہ بھی تو ایک مال ہی ہے نا. جی. اس کی اگر مالیت متعین کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی تو وہ زیور ہی کی زکوٰۃ شمار ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا وہ زیور پاک ہو جائے گا. یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے زیور کی زکوٰۃ, جیسے آپ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو آپ کا کرنسی کی صورت میں نصاب ہے. صحیح. اب آپ کسی غریب کو اس رقم سے یعنی جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ نقد رقم دینے کی بجائے اس کو اس کی گھریلو ضروریات خود خرید کر دے دیتے ہیں. صحیح. زکوٰۃ تو پھر بھی زکوٰۃ تو ادا ہوگی اور زکوٰۃ کا جو اصل فائدہ ہے وہ بھی ہو گیا اور جو مال کی پاکیزگی بھی. یعنی دونوں مقاصد ہمیں حاصل دونوں مقاصد دونوں صورتوں میں حاصل ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ سب ایک اور صورت بنتی ہے کہ ملکیت کی, کہ خامد نے مہر کی رقم مقرر کی بوقت نکاح, لیکن مہر چونکہ دو قسم کا ہے, ایک معجل ہے اور ایک معجل ہے یعنی غیر معجل. اب وہ جو مؤخر کیا جو غیر معجل تھا تو اس کی رقم تو سٹینڈ کرتی ہے, اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ اب دیکھو نا, اصلاً تو وہ عورت کا حق ہے تو وہ ادا تو کیا نہیں اس نے, لیکن اب خاوند جب تک ادا نہیں کرے گا تو وہ خاوند کا مال شمار ہوگا, تو اس وقت تک وہ خاوند کی ذمہ داری ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنے. اچھا, اگر کیونکہ خاوند اس رقم کو اپنے استعمال میں لا رہا ہے نا, ادا تو کیا ہی نہیں اس نے, ابھی تک اس نے اپنا یہ فرض ادا نہیں کیا, اس کو وہ اپنا مال سمجھ کر ہی اس کو استعمال کر رہا ہے. اچھا آپ صاحب, اگر عملاً موجود نہ ہو اس کے پاس, مثلاً یہ کہ اس نے 5 لاکھ یا 10 لاکھ مہر جو ہے وہ مقرر کیا, کچھ معجل تھا وہ ادا ہو گیا, وہ معجل جو ادا ہو گیا اس کی تو ملکیت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو خاتون خانہ ہی مالکہ ہے اور وہی ادا کرے. لیکن اگر اس نے اتنی رقم مہر کی مقرر کی ہے جو اس کے پاس موجود ہے, پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اگر ایسا مہر مقرر کیا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے عملاً, لیکن مقرر کیا ہے, 10 لاکھ مقرر کر دیا, خود اس کے پاس بچت 2 لاکھ بھی نہیں ہے سال کی یا کچھ اس طرح سے, تو وہ جو مال ہے 10 لاکھ, کیا اس کا وجود تسلیم کیا جائے گا؟ کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اصل بات اسی لیے تو شریعت اسلامیہ نے زیادہ حق مہر مقرر کرنے سے
یعنی اپنی طاقت سے زیادہ حق مہر مقرر کرنے سے منع فرمایا اور اس نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اخراجات بھی سب سے کم ہوں اور اس میں مہر بھی آ جاتا ہے. سمجھے؟ ہاں اس کو اجازت ہے زیادہ حق مہر رکھنے کی جس کے پاس طاقت موجود ہے, لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو شریعت کی طرف سے زیادہ حق مہر مقرر کرنا ہی غلط ہے. حق مہر ہمیشہ اتنا ہی مقرر ہونا چاہیے جتنا اس کی ادائیگی کی اس کے اندر طاقت موجود ہے. محض دکھلاوے کے لیے یا روب ڈالنے کے لیے یا جی زیادہ حق مہر مقرر کروا لیتے ہیں لڑکی والے تاکہ وہ ہماری بچی کو طلاق نہ دے سکے, تو یہ نیت بعض دفعہ الٹی پڑ جاتی ہے. یہ ویسے ہی اس طرح کا مہر مقرر کرنا درست ہی نہیں ہے. چلیں آپ صاحب انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین کرام, ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے. مولانا حافظ صلاح الدین یوسف ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. بہت مفید گفتگو چل رہی ہے, مختلف قسم کے مسائل, عملی مسائل, زکوٰۃ کے حوالے سے جو میرے آپ کے ہم سب کے مسائل ہیں. وقفے کے بعد بھی انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے ہمارے پاس مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اور گفتگو چل رہی ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے حوالے سے. اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ناظرین کرام آپ نے وقفے سے پہلے ملاحظہ فرمایا کہ جو مختلف قسم کے اموال ہیں نوعیت کے اعتبار سے یا ملکیت کے اعتبار سے, ان سے زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے گی اور ان کی کیلکولیشن کیسے کی جائے گی, ان کا ذمہ دار کون ہوگا, اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے جانی وقفے سے قبل اور وہی گفتگو اب بھی انشاءاللہ جاری رہے گی. محترم حافظ صاحب, ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے مہر کی کہ مہر کی رقم جو ہے اس کا ذمہ دار اگر تو ادا ہو گئی ہے, آپ نے فرمایا, تو پھر تو عورت ہے, اور اگر ادا نہیں ہوئی تو پھر اگر مال موجود ہے تو جو خامد ہے وہ ذمہ دار ہے. لیکن ایسی رقم جو صرف مقرر کی گئی ہے اور عملاً وجود کوئی نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا ہے آپ رہنمائی فرما رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے حق مہر کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کہ تم اپنی طاقت کے مطابق حق مہر مقرر کرو. صحیح. اب اس میں بعض افراط تفریط پایا جاتا ہے معاشرے میں. بعض لوگ اپنی شادی بیاہ کے اخراجات میں تو بہت پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, اور جب حق مہر مقرر کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اس وقت کہتے ہیں کہ جی شرعی حق مہر رکھ دیں, اور شرعی حق مہر انہوں نے بنایا ہوا ہے 32 روپے یا 32.5 روپے. تو یہ کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے. صحیح. شرعی حق مہر کیا ہے؟ لڑکے کی طاقت کے مطابق. اچھا جی. اگر وہ زیادہ دینے کی طاقت رکھتا ہے زیادہ بھی مقرر کر سکتا ہے. اچھا, یہ لڑکے کی استطاعت کے مطابق ہے یا لڑکی والے خاندان کے جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق ہے؟ میرے ذہن میں وہی مہر مثل کی بات آئی ہے کہ مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل یہی ہوتا ہے, وہ ان صورتوں میں ہوتا ہے جب اس کا تعین نہ کیا گیا ہو. اچھا جی. مہر مثل کا مسئلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب نکاح کے وقت حق مہر کا تعین نہ کیا گیا ہو اور حق مہر کے بغیر ہی نکاح ہو گیا ہو, کیونکہ حق مہر کا تعین کیے بغیر بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اچھا جی. ہاں, اگر تعین نہیں کیا, اگر تعین نہیں کیا گیا, اب وہ طلاق کی صورت میں یا کسی صورت میں مسئلہ آتا ہے کہ جی اب اس کو کتنا حق مہر دیا جائے. یعنی طلاق کے علاوہ بھی نکاح کے فوراً بعد جو بھی صورت ہو, مطلب میں کہہ رہا ہوں زیادہ اسی صورت میں ضرورت پیش آتی ہے نا پھر اس کی. سمجھے؟ جب بھی اس کی ضرورت پیش آئے گی, اگر تعین نہیں ہوگا جی ٹھیک, تو اس صورت میں پھر مہر مثل کو بنیاد بنایا جاتا ہے. مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خاندان کی اس قسم کی عورتیں, کیونکہ عورتیں بھی حسن و جمال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں اور اسی اعتبار سے معاشرے میں ان کی مانگ اور وہی ہوتی ہے, تعلیم کے اعتبار سے مختلف ہوں گی, خاندان کے اعتبار سے مختلف ہوں گی. وہ اس انداز کی عورت کا حق مہر دیکھا جائے گا بھئی عام طور پر کتنا ہوتا ہے, اور وہی اس پہ لاگو کر دیا جائے گا. وہ اس پر لاگو کر دیا جائے گا. اس کو تو کہتے ہیں مہر مثل.
اچھا آپ صاحب آپ نے ایک بات فرمائی، اگرچہ ہے تو ضمنی سی بات، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہر کے بغیر، مہر تو نکاح کی شرط نہیں ہے مقرر کرنا، اس کے بغیر ہی نکاح ہو جاتا ہے؟ ہاں نکاح ہو جاتا ہے. اچھا یہ شرائط میں سے نہیں ہے؟ وہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے. اچھا جی. کیا انہوں نے طلاق دیا ہو لیکن حق میں مقرر نہیں کیا، اس کو آپ کتنا حق میں دینا ہے تو قرآن میں موجود ہے. اچھا ہاں قرآن کی آیت ہے. یعنی قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جائے گا. نکاح ہو جاتا ہے، اور اس کو تو قرآن نے بیان کیا. بالکل ٹھیک، اگر مقرر نہ کیا ہو تو پھر اس کا مہر مثل ہوگا. مقرر نہ کیا ہو تو ٹھیک ٹھیک، اگر مقرر نہ کیا گیا ہو تو پھر مہر مثل ہوگا. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق مہر طاقت کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں افراد تفرید پایا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر مقرر کر دو، وہ بالکل معمولی سی مقدار رکھی ہوئی ہے. تو یہ بالکل غلط چیز ہے، سمجھے. بالکل تھوڑا سا حق مہر مقرر کرنا یہ بھی شرعاً غلط ہے. اور بہت زیادہ کرنا اور بہت زیادہ مقرر کر لینا محض دکھلاوے کے لیے، یا اس نیت سے کہ ہماری لڑکی کو طلاق نہ دے سکے ڈرتا ہوا، سمجھے، اتنی بڑی رقم دینی پڑے گی میں کی طلاق دینے کی صورت میں. تو اس نیت سے وہ حق میں زیادہ لکھوا دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ الٹا پڑ جاتا ہے ان کے. وہ بعض دفعہ اس لڑکے سے طلاق لینا چاہتے ہیں لیکن اس کے ذہن میں میں طلاق دوں گا تو مجھے 5 لاکھ روپے حق میں دینا پڑے گا. صحیح، وہ میں کہاں سے دوں گا؟ اپنا رکھا ہوا جو ہے اب وہ ان کے لیے دردسر بن جاتا ہے. اب وہ اس سے مطالبہ کرتے ہیں، وہ طلاق نہیں دیتا. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ طاقت سے زیادہ حق مہر مقرر کرنا بنیادی طور پر ویسے ہی غلط ہے. صحیح. باقی رہا مسئلہ اس کی زکوٰۃ کا، سمجھے. وہ اگر خاوند نے عورت کو ادا کر دیا ہے اور وہ نصاب کی حد کو پہنچا ہوا ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی عورت کے ذمہ ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے وہ رقم اور وہ اس کی مالک ہے. اب خاوند اس کا مالک نہیں ہے. حق مہر کی رقم کا مالک وہ عورت ہوتی ہے، سمجھے، اس کے ماں باپ بھی نہیں. ہاں خاوند اپنی طرف سے اپنی خوشی سے ادا کر دے وہ الگ بات ہے. اچھا یہ بات تو ہو چکی. ہاں سوال میرا یہ تھا کہ اگر ایسا مہر مقرر ہو گیا ہے جس کا مال کا عملاً وجود نہیں ہے، ہاں، تو اس کی زکوٰۃ ہے نہیں ہے، کون ادا کرے گا؟ اب وہ نے بتلایا نا کہ اب وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے ذمہ ہے نا، خاوند کے ذمہ قرض ہے گویا. اچھا وہ تو خاوند کے ذمہ قرض ہے. قرض ہے. ٹھیک. اب وہ قرض کی چونکہ ادائیگی ضروری ہے، ٹھیک، تو وہ عورت بھی ادا کر سکتی ہے. اگر تو اس کی حیثیت قرض کی ہم طے کریں تو یہ اس وقت ہوگا اگر جیسا کہ آپ نے پہلے ہماری رہنمائی فرمائی کہ وہ قرض جس کی مدت مقرر ہو اور واپس ملنے کا امکان ہو تو اس کی تو ملنا یقینی ہو، ملنا یقینی اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. لیکن جس کا ملنا یقینی نہ ہو اس کی زکوٰۃ مؤخر کر دی جائے گی اس وقت تک جب تک وہ ادائیگی نہ ہو. تو ایسی صورت میرا خیال ہے یہاں پہ بھی لاگو ہونی چاہیے کہ وہ مال جس کا عملاً وجود ہی کوئی نہیں ہے، صرف انہوں نے مقرر کیا ہے. ظاہر ہے کہ عملاً وجود ہو تو پھر تم تعین کریں گے کہ یہ قرض کس کے پاس ہے، وگرنہ اس کی حیثیت بھی ڈوبی ہوئی رقم کی ہو سکتی ہے. اور اس وقت یعنی عورت کو جب بھی مل جائے وہ 10 سال بعد 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دے، اور تب تک کوئی اس کا چونکہ وہ عملاً وجود نہیں ہے لہٰذا اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی نہیں ہے اگر ایسی صورت ہو تو. اچھا اسی طرح حفصہ بچہ جو ہے وہ مالک ہے جائیداد کا. ایسے ہو سکتا ہے کہ وراثت میں یا کسی حوالے سے بچہ ملکیت رکھتا ہے اور مال اتنا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہونی چاہیے. یہ کس کی ذمہ داری ہے بچے کے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی؟ اگر بچہ پھر یا تو پھر یتیم ہوگا. اچھا جی. یا اس کا کوئی بھائی یا باپ، کوئی گارڈین کوئی اس کا ہوگا موجود حصے میں ملنے کی صورت میں. کوئی اگر اس کا گارڈین سرپرست موجود ہے صحیح تو وہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ اس میں سے ادا کرے. اچھا جی. تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی یتیم کا سرپرست بنایا جائے، اچھا جی، ایسا یتیم جس کے پاس مال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرپرست کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس میں تجارت کرے، ولا یترکہ، اور اس کو ویسے ہی نہ چھوڑے، حتی تاکلہ الصدقۃ، کہ اس کو زکوٰۃ کھا جائے. یعنی ہر سال اس میں سے زکوٰۃ تو نکالنی پڑے گی. صحیح. تو وہ اس طرح زکوٰۃ میں وہ ساری رقم آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے سرپرست کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تم کسی ایسے یتیم کے سرپرست
بنو جس کے پاس مال ہو، یعنی وراثت میں اس کے پاس مال اس کے حصے میں آیا ہے، صحیح، تو تم اس کو تجارت و کاروبار میں لگاؤ، اچھا جی، تاکہ اس کا مال اس طرح زکوٰۃ میں ہی خرچ نہ ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا آپ صاحب، ایک مال زمار ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی؟ مال زمار اس مال کو کہتے ہیں کہ مال تو انسان کا اپنا ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کی ایک صورت تو وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی، ڈوبے ہوئے قرضے کی، ٹھیک، سمجھے؟ تو جب وہ مل جائے تو اس کو مال زمار شمار کیا جائے گا۔ اچھا جی، پہلے اسی گم طریقے شدہ سے تھا، ایک شخص کسی جنگل بیابان میں یا کسی ایسی جگہ خزانہ زمین میں دفنا دیتا ہے۔ پہلے اس طریقے سے چیزیں ہوا کرتی اچھا تھیں جی، ایک زمانے میں، کیونکہ وہاں بینک اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، اچھا، تو وہ بعض دفعہ محفوظ کرنے کے لیے یہ صورتیں بھی اختیار کی جاتی تھیں۔ اب ایک شخص نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا ہے، سمجھے، لیکن اب اس کو یاد نہیں رہا کہ وہ زمین کا کون سا ٹکڑا تھا جہاں میں نے یہ خزانہ اچھا، دفن کیا تھا، دفن کر کے بھول گیا، بھول گیا۔ اب وہ پھر بعد میں کسی طریقے سے اس کو کئی سال بعد اس کو یاد آتا ہے، یا کسی طریقے سے اس کو کھدائی کرتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے، یہ مال زمار ہے۔ یہ بھی مال زمار ہے، سمجھے۔ اس کی زکوٰۃ کا حکم وہی ہے کہ جب بھی مل جائے اس میں سے وہ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ ٹھیک، یعنی ڈوبی ہوئی قرض کی رقم کی طرح اس کو بھی جب کبھی ملے جی ہاں، اس وقت 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اسی نے کرنی ہے جس کا مال ہے۔ اسی طریقے سے کسی ظالم بادشاہ نے کسی کی رقم قبضے میں لے لی ظالمانہ طور پر، اچھا جی، اب وہ کئی سال کے بعد اتفاق سے اس کو مل جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو 5ویں خلیفہ راشد جن کو تصور کیا جاتا ہے، ان کے دور میں ایسا ان کے ہوا، دور میں ایسا ہوا ہے کہ بعض ظالم قسم کے عمال جو ادھر صوبوں کے گورنر وغیرہ ہوتے تھے، سمجھے، تو انہوں نے بعض لوگوں کا مال ظلماً ہتھیا لیا۔ اچھا، وہ بھی مال تو زمار حضرت شکار عمر ہوا۔ بن عبدالعزیز کو لکھا گیا، تو انہوں نے پھر یہ فرمان جاری کیا کہ اس طرح جب مال ان سے وصول ہو جائے تو جس کا مال ہو وہ اس میں سے 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ یعنی مال زمار ہوا، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس فیصلے پر یہ فتویٰ بن گیا۔ ہاں، حافظ صاحب محترم، تو انشاءاللہ آپ سے رہنمائی کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم گزشتہ کئی پروگرامات سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ان سے کہ زکوٰۃ کے عملی مسائل کس طرح سے حل کیے جائیں، مختلف قسم کے اموال، مختلف قسم کی پیچیدگیاں، حساب کتاب کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اور بڑے احسن طریقے سے وہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں۔ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔